لفظ کیوں پیدا ہوئے لوح قلم کس کے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ بوقت الخلائق من نور ولا من نور اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کروں، آئیے ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے مرکز عقیدت گلزار خلائق کے سب سے نفیس قول مبدأ ضوابط اصول رابطہ علت و معلول واسطہ جاہل و مجہول آسمان و نبوت رسالت کے نیر اعظم نور دیدائی ابراہیم و آدم فخر آدم بنی آدم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک عطیہ پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو پڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو پڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک روز میں کنہا سوال ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، بسد انداز اقتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز اقتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں، اور حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، اور سیاہی آیت واللیل کی کاکل میں بکھری ہے، سیاہی آیت واللیل کی کاکل میں بکھری ہے، اجالا سورہ والنور کا ہے مسکرانے میں۔ بارگاہ رسالت میں پھر سے درود پاک ہدیہ پیش کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے، حضرت سے میری پہلی ملاقات ہے، ابھی تعارف نہیں ہو پایا ہے، لیکن بہت ہی مدلل
اور مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق آپ حضرات نے ان سے تفصیلی سماعت فرمائی اور ہمارے حضرت نے کچھ ایمان افروز اشعار سنائے جس سے ہم لوگ محسوس ہوئے۔ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا virtue and vice are two things, the former leads to heaven and later leads to hell۔ نیکی اور بدی دو چیزیں ہیں، نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اس پرووربس کو آپ حضرات اپنے ذہن میں بسائیں اور ہماری آئندہ آنے والی گفتگو کو سماعت کریں۔ تلاوت کرتا آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفوس قدسیہ کا ذکر فرمایا ہے، جنہوں نے اپنی جان مال اولاد سب اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، جن کا اٹھنا بیٹھنا اسلام تھا، جنہوں نے اپنی بے مثال قربانیوں سے جنت خرید لی، جنہوں نے صدر اسلام کی آبیاری پانی سے نہیں خون سے کی، جن پر اسلام کو ناز ہے اور قرآن قیامت تک فخر کرتا رہے گا۔ آیت پاک کی ابتدائی مقدس الفاظ ہوتی ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات عربی زبان میں لفظ محمد کے معنی، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی پریبھاشا الذی یحمد حمدا بعد حمد کے ہیں، یعنی جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، جس کے بعد دیگر حمد بیان کی جائے، اس کو عربی زبان میں محمد کہا جاتا ہے۔ گویا خدا کے کائنات نے، رب کائنات نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی رکھا، جس کے معنی ہی ہے کہ جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، جس کے بعد دیگر حمد بیان کی جائے۔ چنانچہ کفار مکہ نے بھی کہا کہ ہم بھی کتنے کمقل ہیں کہ بازاروں میں چلتے پھرتے اس کے خلاف آوازیں بلند کیا کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اسے محمد کہا کرتے ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کر کے اس کی ہم تردید کیا کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اسے محمد کہا کرتے ہیں۔ اپنوں میں بیٹھ کر کے اس کی ہم برائیاں بیان کیا کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اسے محمد کہا کرتے ہیں۔ ارے جب محمد ہی کہہ دیا تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا کیسا، اس کی برائی کیسی، اس کی تردید کیسی؟ چنانچہ چند سرداران قریش کفار مکہ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور یہ مشورہ کرنے لگے کہ آخر سرکار کو کیا کہا جائے۔ مختلف مشوروں کے بعد یہ طے پایا گیا کہ آج سے ہم ان کو محمد کے بجائے مزمن کہا کریں گے۔ عربی زبان میں لفظ مزمن کے معنی الذی مزمن بعد ضمن کے ہیں، یعنی جس کی ہمیشہ برائی بیان کی جائے، جس کی بعد دیگر ذم کی جائے، اس کو عربی زبان میں مزمن کہا جاتا ہے۔ حضرات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت پاک سے بات ٹکرائی کہ کفار مکہ نے ہمیں محمد کہنا چھوڑ دیا ہے اور اس کی جگہ پر مزمن کہنا شروع کر دیا ہے، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ زبان نبوت سے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ محبوب میں نے آپ کو تمامی کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن میری مداثرائی کرتے ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، اللہ کا مقدس کلام میں اخلاق کے بارے میں فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اور ان کا مضمن کوئی اور ہوگا، اللہ نے تو ہمیں محمد بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیری، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول ہے بالا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ اور مسلمان آگے بڑھو، لفظ محمد کی برکت کی بات چل رہی ہے، ذات محمد کی برکت کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ جب ہم اہل سنت والجماعت اسلام پاک مسئلہ کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہونٹوں کو چوم کر کے آنکھوں رکھ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں سورۃ مائدہ کا یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو سن کر اٹھے چومنا یہ کسی اہرے گہرے ولت گہرے کی سنت نہیں ہے، بلکہ عبد الخلق بعد الانبیاء کی تحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت عظیمہ ہے۔ علماء اپنی کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسجد نبی شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس انداز سے حاضر ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کان علی رؤوسہم الطیرات، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جب بارگاہ مصطفیٰ میں صحابہ تشریف فرما ہوتے تھے تو اپنی گردن کی ہلانا بھی بے ادبی سمجھتے تھے۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا، وہ پانی جس سے میرے آقا وضو فرمایا کرتے تھے، جب آپ کے جس میں ابر سے لگ کر کے زمین کی طرف آتا تھا تو صحابہ کرام گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اٹھا کر کے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام موجود ہیں جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ میرے پاک امتیوں کان کھول کر کے سن لو کہ بے شک آخری زمانے میں قوم آئے گی جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گی، ان کی شان میں دشنام درازی کرے گی، زبان درازی کرے گی۔ یاد رکھو تمہارا ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے کہ فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم وإن ماتوا فلا تعبدوہم، نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھنا، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی اور نماز پڑھنا، نہ ہی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نہ ہی ان کے ساتھ رشتہ بیاہ کرنا، اگر وہ بیمار ہو جائے ان کی بیمار پرسی نہ کرنا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہی اصحاب کرام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہیں۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی نے آذان کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں پر رکھ لیا۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان سے فارغ ہوتے ہیں، سرکار بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کیا کسی نے دیکھا ہے میرے صدیق نے کیا کیا ہے؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ جب بلال حبشی نے آپ کے نام پاک کو آذان کے اندر لیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں پر رکھ لیا ہے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آقا نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی انا تعدل فی صفوف القیامت وقائد الى الجنات، جس طریقے سے میرے صدیق نے کیا ہے اگر کوئی ایسا شخص کرے گا تو کل قیامت کی صفوں میں اس کو ڈھونڈوں گا اور جنت کی طرف لے جانے میں اس کی قیادت کروں گا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ تو اٹھاتا ہے نام محمد۔ حضرات، نام محمد کی برکت کی بات چل پڑی ہے تو آئیے اس سلسلے میں ایک روایت اور سماعت کرتے ہیں۔ یہ پیارا نام اتنا باری فرق ہے، اعلان اتنا بلندی والا ہے، اتنا بلند ہے، اس سے ہم اہل سنت والجماعت فائدہ تو حاصل ہی کرتے ہیں، لیکن اگر تاریخ کی ورقوں کو پڑھتا جائے تو ملتا ہے کہ ہمارا غیر بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا جس نے 200 سال عمر پائی تھی، لیکن اس 200 سال کی عمر میں اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، بلکہ چوری کرتا تھا، عیاری کرتا تھا، مکاری کرتا تھا، ڈکیتی ڈالتا تھا، زنا کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ غرض اس نے 200 سال عمر پائی تھی، لیکن اس 200 سال کی عمر میں اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ اور حضرات اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دین دیا تھا، اس میں جہاں بہت سارے قوانین تھے، وہیں ایک قانون یہ بھی تھا کہ جو شخص گناہ کبیرہ کے ارتکاب کر کے مر جائے، زنا کر کے مر جائے، چوری کر کے مر جائے، اسے نہ نہلایا جائے، نہ کفنایا جائے، نہ دفنایا جائے، نہ کسی اچھے مقام پر پھینکا جائے،
بلکہ شہر کی جو سب سے زیادہ گندی جگہ ہے وہاں لے جا کر اسے پھینک دیا جائے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، چنانچہ اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے دین موسوی کے مطابق اسے لے جا کر انتہائی گندی جگہ میں پھینک دیا۔ ادھر اس شخص کو پھینکا جاتا ہے، ادھر بارگاہ الہی کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ ندا آتی ہے کہ اے موسیٰ، تم اس شخص کو وہاں سے اٹھا کر کے باعزت دفناؤ۔ اللہ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام متحیر و متعجب ہو جاتے ہیں، حیرت و استعجاب کے عالم میں ڈوب جاتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ہم کلام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں خالق کائنات، لوگ تیرے اس بندے کی گنہگار ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرا یہ بندہ چوری کرتا تھا، تیرا یہ بندہ ڈکیتی ڈالتا تھا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا تھا۔ غرض کی بار الہ اس نے 200 سال میں پائی تھی، لیکن اس 200 سال کی عمر میں اس نے کوئی نیکیاں نہیں کی تھی۔ اے بار الہ، جو تم نے مجھے دین دیا ہے، اس میں جہاں بہت سارے قوانین ہیں، وہیں ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کے ارتکاب کر کے مر جائے، اسے نہ نہلایا جائے، نہ کفنایا جائے، نہ دفنایا جائے، نہ کسی اچھے مقام پر پھینکا جائے، بلکہ شہر کی جو سب سے زیادہ گندی جگہ وہاں پھینک دیا جائے۔ اے بار الہ، تیرے قوانین کے مطابق میری امت کو اسے لے جا کر انتہائی گندی جگہ میں پھینک دیا ہے۔ بارگاہ الہی کی جانب سے ندا آتی ہے کہ موسیٰ ٹھیک ہے، یہ میرا بندہ چوری کرتا تھا، یاری کرتا تھا، مکاری کرتا تھا، لیکن سنو، فلما نشر التوراۃ ونزل الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ ووضعہ علی عینیہ فلذلک غفرت لہ فلذلک شکرت لہ۔ لیکن جب توریت کو کھولتا تھا اور میرے محبوب پاک صاحب نوجان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی طرف اس کی نظر پڑتی تھی تو اسے چوم لیا کرتا تھا، آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کے سارے نام بخش دیے ہیں، لہذا تم سے باعزت دفناؤ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ تو اٹھاتا ہے نام محمد۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، پہلے نہ دیا جائے کہ جب نام محمد کی برکت کا یہ عالم ہے، جب نام محمد کی عظمت کا یہ عالم ہے، جب نام محمد کی رفعت کا یہ عالم ہے، تو ذات محمد کی برکت کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ذرا درود پاک سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہی ذات گرامی ہے جس کے صدقے میں زمین ہمارے لیے فرش بنائی گئی، جس کے صدقے میں آسمان کو ہمارے لیے شامیانہ بنایا گیا، جس کے صدقے میں چاند کو چاندنی ملی، جس کے صدقے میں سورج کو روشنی ملی، کہکشاں کو دمک ملی، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ آقا کی ذات گرامی و ذات طیبہ ہے جو ساری کائنات کے لیے وجہ ہے، جن کے صدقے میں ساری کائنات کا وجود ہوا۔ میں نہیں کہتا، زبان نبوت خود ارشاد فرما رہی ہے، سنو مسلمانوں، اول ما خلق اللہ نور و کل خلائق نور من نور اللہ، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، اس نور سے تمامی عالم کی تخلیق فرمائی ہے، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ حضرات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تھا، طرح طرح کی نعمتیں ان کو عطا کی گئی تھی، انہوں نے بارگاہ الہی میں یہی عرض کیا تھا، اے خالق کائنات، رب کائنات، تم نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ آج تک تم نے ایسی نعمت سے کسی کو سرفراز نہیں فرمایا۔ بارگاہ الہی کی جانب سے ندا آئی، اے موسیٰ، میں نے تمہارے دل کو متواضع منکسر پایا، تواضع انکسار سے پر پایا، اس لیے میں نے تمہیں ایسی نعمت سے نواز دیا۔ اور سنو، خود ماتیناک وکن من الشاکرین ومتنا توفید محب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے موسیٰ، جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے اس کو پکڑو اور میرا شکریہ ادا کرو، اور زندگی کے آخری لمحات تک میری توحید اور محمد کی محبت پر قائم رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے خالق کائنات، رب کائنات، کیا
تیری توحید کے ساتھ محمد کی محبت ضروری ہے۔ تو سنو مسلمانوں، بارگاہ الہی کی جانب سے داعی اے موسیٰ، اگر تم پوچھنا چاہے تو سنو، لولا امت لما خلقت الجنۃ والنار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا وليا۔ سنو موسیٰ، اگر محمد نہ ہوتے اور ان کی یہ امت نہ ہوتی تو میں جنت کو نہ پیدا کرتا، میں دوزخ کو نہ پیدا کرتا، چاند سورج کو نہ پیدا کرتا، نبی و رسول کو نہ پیدا کرتا، ملک مقرب کو نہ پیدا کرتا، اور سنو موسیٰ، میں تم کو بھی نہ پیدا کرتا۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اعلیٰ حضرات سرکار فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ درود پاک سنائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کا آپ حضرات ایک ایک وقت مطالعہ کر ڈالیں، کوئی ایسا وقت نہیں ملے گا جس میں ہمارا اور آپ کا غم شریک نہ ہو۔ حضرات، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیے، تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، تو آپ لوگ نہیں سنے تو کون سنے گا؟ میں سنا چکا ہوں، میری تقریر واقعات کی بنیاد پر ہمیشہ ہوتی ہے۔ آپ حضرات اس نے محرم دنوں کے خیال بنایا تھا سر، درود پاک سنائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، میں نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ حضرات، ہمارے لیے تو رحمت ہی ہے، رحمت ہے، لیکن غیروں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، سرکار کی آمد سے پہلے یہ دنیا قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، ڈکٹیٹرشپ عام تھی، آمریت عام ہو چکی تھی، قبیلے کا ایک ایک سردار ہوتا تھا، جو کہتا تھا لوگ اسی پر عمل کیا کرتے تھے، ڈکٹیٹرشپ عام ہوتی تھی، عام ہو چکی تھی۔ لیکن مسلمانوں، اگر دنیا میں کوئی پارلیمنٹ دنیا کی تاریخ میں بیٹھی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں صحابہ کرام کی پارلیمنٹ بیٹھی ہے۔ اسلام نے ڈیموکریسی کا مزاج دیا ہے، جمہوریت کا مزاج دیا ہے، یہ غیروں کے لیے بھی ایک طریقے سے رحمت ہے۔ جمہوریت کو جو سیکھا ہے غیروں نے، وہ کس سے سیکھا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ورنہ سرکار سے زیادہ غلط کون ہو سکتا تھا؟ سرکار کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے پاس تو وہی آتی تھی، لیکن مسلمانوں تعلیمی امت کے لیے سرکار سے آپ مشورہ، صحابہ کرام سے آپ مشورہ فرمایا، جان ہو یا ہمارے لیے کیسے رحمت ہے؟ جناب ایک اس نمونے ایک نمونہ اس کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درود پاک سنائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جناب سرور کائنات دو عالم نبی معظم شہنشاہ دوسرا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اسی غم امت میں جب اصلاح کے دامن میں تم و تعلیم غار میں تشریف لے گئے اور وہاں سر سجود ہو کر اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تو غار اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ سنو مسلمانوں، تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن عاشقان رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی خلقت الہدائی میں گریا گنا تھے، ہر طرف اداسی اداسی چھائی تھی۔
ہر طرف حیرت کا عالم تھا۔ عارف رحمہ فرماتے ہیں کہ اسی عالم حسن و مراد میں ایک صحابی اٹھے اور سارے مدینے پاک میں آپ کو تلاش کیے، جب کہیں نہ پائے تو وہ پھر جنگل کی جانب چل دیے۔ چلتے چلتے جب جنگل کے بیچوں بیچ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چلا رہا ہے۔ صحابی رسول نے چرواہے سے پوچھا، یہ چرواہے کیا تم ادھر سے کالی کالی زلفوں والے، ماں زاد البصر آنکھوں والے، نورانی چہرے والے میرے آقا محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، تجھے تیرے محبوب کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے اور میں نہیں جانتا کہ محمد کی شخصیت کا نام ہے۔ ہاں ایک نئی بات میرے علم میں ضرور آئی ہے، اسی سامنے والی تنگ و تاریخ غار میں کوئی رات و دن روتا رہتا ہے اور یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں دیتا رہتا ہے۔ اس کی اس دردناک آواز کو سن کر کے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، جب چرواہے نے یہ باتیں بیان کی تو صحابی رسول صحبت رسول کی برکت کی بنیاد پر سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی ہوں۔ چنانچہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس غار پر پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا جو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور رو رو کر کے اپنے گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ خالق کائنات رب کائنات، جب تک تم میری گنہگار امت کی بخشش کا وعدہ نہ فرما دے گا میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا حتیٰ کسی طرح قیامت قائم ہو جائے۔ جب آپ یہ فرما لیتے تو پھر دل پردہ تو چشمے اشباح سے رونا شروع فرما دیتے اور پھر رو رو کر کے بارگاہ الہی میں عرض کرتے کہ خالق کائنات رب کائنات، محمد تیرا بندہ ہزارہ انتظام کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہے۔ تیرا مصطفیٰ روتا ہوا اپنی گنہگار امت کی بخشش کا طالب ہے۔ تیرا فقیر تیرے دربار میں حاضر ہے۔ تم میری امت میری گنہگار امت کی بخشش کا وعدہ فرما لے۔ میرے پیارے دیگر صحابہ کرام بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے جب یاد کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے، سالوں قطار رونے لگے اور بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، اے امتوں کے غمخوار، نبیوں کے تاجدار، یتیموں کے والی، غریبوں کے مولا، سیاکاروں بدکرداروں کے غم میں رونے والے آقا، سر سجدے سے اٹھائیے اور ہم محضور غمزدہ کو شرف زیارت بخشیے۔ لیکن مسلمانوں صحابہ کی ساہو فغا کے باوجود آقا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں۔ آخرکار کچھ صحابہ کرام مجبور ہو کر کے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہم نے ہزار گزارشیں کی، ہم نے ہزار التجائیں کی، لیکن آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں۔ آپ چل کر ان کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ نے یہ باتیں سنی ان کی بھی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ادھر سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں رو رہے ہیں اور ادھر بنت رسول شہزادی رسول اپنے والد گرامی کی فراق میں رو رہی ہیں۔ 3 دن ہو گئے ہیں۔ حسنین کریمین امام الانبیاء کے آغوش مقدس میں کھیلنے والے شہزادے نانا جان کی فرقت و جدائی میں گریا گناہ ہے۔ بچے جب اپنی مادر محترمہ سے پوچھتے ہیں امی جان میرے نانا جان کہاں پر تشریف لے گئے ہیں تو سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل سینے میں پاس پاس ہوتا ہو جاتا ہے۔ مختصر کرتا ہوں، واقعہ بہت لمبا ہے۔ المختصر یہ کہ سیدہ بطول اپنے والد گرامی کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ مسلمانوں، آج تم اپنی تاریخ کو بھول بیٹھے ہو، ذرا دیکھو کہ سیدہ کی سادگی کیسے تھی۔ اپنے کائنات حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لباس کے اوپر جو چادر اوڑھی تھی ان کا ایک کمبل تھا کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ 12 مختلف کپڑوں کے اس پر پیون لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں، مخدوم کائنات حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیون دار لباس ساری جہان کی عورتوں بھی مشعل راہ ہے۔ اگر کائنات کی والی کی بیٹی سادہ لباس پہن کر کے فقر و فاقہ میں زندگی بسر کر سکتی ہے تو آج ہماری ماں اور بہنیں سادہ لباس پہننا شروع کر دیں تو کیا حرج ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج زمانہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے۔
معاشرے کے اندر بے پردگی کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ اسی بات کو لے کر کے ہندوستان کے شہرا آفاق شاعر اکبر الہ آبادی نے اپنی تکلیف کا اس طرح اظہار کیا تھا کہ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا تو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ لیکن مسلمانوں آؤ سیدہ کی بارگاہ میں، حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس دیوندار کمبل سے اپنے جسم اطہر کو جس طرح ڈھانپ دیا تھا کہ کوئی دوسرا کپڑا نظر نہیں آتا تھا۔ پھر آپ جو صحابہ رسول کی بیویوں کے ساتھ اس غار میں تشریف لے گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ابا حضور ایک نوکیلے پتھر پر سر انور رکھے ہوئے ہیں اور رو رو کر کے اپنی امت کی بخشش کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ حال دیکھا، آنکھیں اشکبار ہو گئی، زاروں قطار رونے لگی اور بارگاہ والد گرامی میں عرض کیا کہ میرے پیارا ابا جان، فاطمہ کی جان تمہارے نام پر قربان، سر سجدے سے اٹھائیے، معذور غمزدہ کو شرف زیارت بخشیے۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ اپنی گنہگار امت کی بخشش کا غم نہ کرو، کل روز محشر میں آپ امت کے اعمال میں اپنے حسن کا زہر جامع رکھ دوں گی، اور اگر پھر بھی پورا نہیں ہوگا اپنے حسین کی خون آلود تمیز رکھ کر کے پورا کر دوں گی۔ سر سجدے سے اٹھائیے اور مجھ محضور غمزدہ کو شرف زیارت بخشیے۔ لیکن مسلمانوں تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ کے ساتھ نگاہ کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے نہیں کھاتے ہیں۔ آخر سیدہ نے مجبور ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں دراز فرمایا اور یہ دعا فرمائی، اے خالق کائنات رب کائنات، آج تک تیرے محبوب کی بیٹی کے سر کا بال بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے، آج میں اپنی چادر ترجیح اتار کر کے تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ تم میرے ابا کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لے۔ مسلمانوں سیدہ نے اپنا ہاتھ چادر ترجیح طرف بڑھایا ہی تھا کہ آسمان سے پیغام رحمت للعالمین لے کر حضرت روح الامین بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہوتے ہیں اور صدر کہیں یا رسول اللہ، سر سجدے سے اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، اسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا۔ حضرت درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ سماعت کیجیے کہ سرکار کی آمد سے پہلے عرب کی دنیا میں کیا کیا برائیاں تھیں، اور سرکار کی آمد کے بعد ان کا خاتمہ کیسے ہوا۔ قرآن عربی کی سوسی فضا میں حضرت ابن مریم علیہ السلام کے دور نبوت کے بعد اس خسری دنیا میں کسی دینی مربی کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ خدا واحد کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا کوئی قافلہ دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ دم توڑ کی انسانیت کو سہارا دینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ قہار و جبار کی تسبیح و تحلیل کرنے والا کوئی نہ تھا۔ روحوں کی بے قراری کو قرار دینے والا کوئی نہ تھا۔ خالق ارض و سما مالک السوجا کی عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ رب الارباب کے دین کو پھیلانے والی کوئی طاقت دکھائی نہیں دیتی تھی، حد تک کسی ہادی کی پرچھائی تک جگہ نظر نہیں آتی تھی، بلکہ جگہ جگہ انتشار تھا، جگہ جگہ بے چینی تھی۔ خدائے لم یزل کی عبادت کے بجائے ساختہ بے جان بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی۔ آگ کے بہتی ہوئی فلک شگاف شروع کو معبود برحق سمت ان کی عبادت کی جا رہی تھی۔ وحشت و بربریت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایک بھائی کی تلوار دوسری بھائی کی گردن کو کاٹنے کے لیے ہم اپنے نام سے باہر رہتی تھی۔ یتیموں اور بیواؤں کی کسوٹی قدر و منزلت انسانی نگاہوں سے اجھل ہو چکی تھی۔ پوری انسانی آبادی گناہوں کے بعد سے دبی چیخ رہی تھی۔
افراد انسان کے قلوب سے عزت و شرافت کی کھلی ہوئی کلیاں سسر کا دم توڑ رہی تھی، ہر قوت کی گھٹک اور بدلیاں مڑا رہی تھی، جہالت و برائی کی تاریکیاں دل و دماغ کے ہر گوشے میں چھا چکی تھی، الغرض ہر صورت سے خدا واحد کی وحدانیت کا انکار کیا جا رہا تھا، کہیں پر دریا کی بے قرار لہروں کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کیا جا رہا تھا، تو کہیں پر چاند سورج اور جھلملاتے ہوئے ستاروں کے اوپر جبین عقیدت کو خم کیا جا رہا تھا، تو کہیں پر اپنی کامرانیوں کے لیے خود تراشیدہ بتوں کے سامنے سر ٹیکا جا رہا تھا، عدل و انصاف کا نام و نشان صفحہ ہستے سے ماں ہو چکا تھا، حقوق العباد کا سب کرنا عام طور پر ضروری بن چکا تھا، بدکاری کا زہر انسانیت میں پھیل چکا تھا، دودھ گھسوڑ چوری یا شراب پوری ان کا محبوب ترین مشغلہ بن چکا تھا، بات میں گالیاں دینا ان کا تکیہ کلام بن چکا تھا، اپنے بیگانے کا امتیاز ہو چکا تھا، تہذیب و تمدن کا ٹمٹماتا ہوا چراغ گل ہو چکا تھا، ماں کی آگوش محبت سے ننھی بیگنا بچیوں کو چھین کر خاک کر دیا جاتا تھا، یتیموں اور بیواؤں بے قسموں کی قدر و منزلت انسانی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی، عام رسم تھی کہ فرزند اکبر اپنے باپ کی بیویوں کو جائیداد کی طرح قبضے میں کر لیا کرتا تھا، عورت کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جس کو محض لذت نفسی تکمیل کا ذریعہ اعلی تفریح سمجھتے تھے، اور اس حقوق زندگی چھین لیے گئے تھے، حق و صداقت راستے انسانی گناہوں سے اوجھل ہو چکے تھے، پوری انسانی آبادی گناہوں کے باہر سے دبی ہوئی جیت رہی تھی، تہذیب و تمدن اخلاق و معاشرت سے ناآشنا تھے، باہر دروس و ہمدردی عقیدت و محبت سے بے بہرا تھے، زبردست کی شہنشاہی اور کمزور کی تباہی کے ایام تھے، زبردست زیر دستوں کی ہڈیاں چوس رہے تھے، غرض کے رب کے وہ باشندے کردار و اخلاق آدم محبت و قوت کی لذتوں سے کوسوں دور نکل چکے تھے، اللہ اللہ کتنی بھیانک دن پڑی جب دہات کی گھنگھور گھٹائیں انسانی سفر منڈلا رہی تھی، کتنے کربانگیز جب کشتی انسانیت کے دشت کی تلاتن خیز ہی جس کو نے تلاتن خیز جس کو نے کھا کر کے رکاب ہو رہی تھی، کتنے پرخطر دو لمحات کہ جب شوہر کے انتقال پر نوجوان بیوہ کو نظر آتش کرنے میں کسی کی جبین پر ہلکی سی شکل تک نہیں آتی تھی، کتنے افسوسناک تھے اوقات کہ جب رب الارباب کا نام لینے والا کوئی دور تک بھی دکھائی نہیں پڑتا تھا، کتنے دردناک صبح شام کہ جب حقانیت کا پرچم بلند کرنے والا کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتا تھا، اس قدر قیامت خیز وہ دور جب کوئی مونس و غمخوار نہیں ملتا تھا، جو سسکتے پلکتے ہوئے مظلوموں، جو دم توڑتے ہوئے تڑپتے ہوئے انسانوں، جو بے قصوں کے بہتے ہوئے اشکوں کو اپنے دامن کرم میں جذب کر دیتا، اتنا پرآشوب کا ماحول کہ جب باپ کے آن میں ہزاروں گنا آسان شمشیریں بے نیام ہو جایا کرتی تھی اور پشتے لگ جایا کرتے تھے، ایسا پرملال تھا وقت جب اکناف عالم ظلمت و بربریت کا پہرا لگا ہوا تھا، ہر چہار جانب تاریخی نظر آ رہی تھی، ہاں مسلمانوں یہ اسی وقت کی بات ہے جب زمین اپنے سینے پر ایک محسن انسانیت کے پاؤں کی تلووں کی لذت پانے کے لیے بے قرار تھی، جب آسمان ایک بندے حق پر رحمتوں کی برسات برسانے کے لیے مستر تھا، جب مصر اور ہندوستان، بابل اور نما، یونان اور چین کی تہذیبیں اپنی شمع کھل کر چکی تھی، جب روم اور فارس اگرچہ تمدنی عظمت کا پرچم بلند رکھنے کے دعوے دار تھے مگر ان کے شیش محلوں میں بدترین مظالم کا دورہ تھا، جب قبائلی عصبیت نے حیات انسانی کا بوجھ رکھا تھا، جب انسان صراط مستقیم سے بھٹک کر کے افراط و تفریط کا شکار ہو چکا تھا، جب انسان نیکی ہدایت کی باتوں سے بھٹکتا تھا، تو ایسے ہی بے راہ کے ماحول میں ضرورت تھی ایک ایسے محسن انسانیت کی جو ایک ہی وقت میں مونس و غمخوار بھی ہو، جو یتیموں اور بیواؤں کا ساتھی بھی ہو، جو زیر دست غلاموں کا ہمدرد بھی ہو، جو رشد و ہدایت کا پیکر بھی ہو، جو عدل و انصاف کا مرکز بھی ہو، جو نبوت و رسالت کا سنگم بھی ہو، جو مسیحا زخم و جگر بھی ہو، جو دل کا درمان اور کشرے بدن کا سلطان بھی ہو، ہاں مسلمانوں ایسے ہی بے راہ
عربی کے ماحول میں ضرورت یہ کیسے ریفارمر کی جو پوری قومی انسانیت کو ضلال کی گمراہی کی پٹری ستار کے مسلم ہدایت کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کر دے. ضرورت یہ کیسے ذات گرامی کی جو عالم میں انقلاب پیدا فرما دے. ضرورت یہ کیسے آسمان نبوت کی جو دنیا کو سبوی بہوی خواص کے پنجے سے چھڑا کر منتصف فرما دے, ملکی صفات سے منتصف فرما دے. ضرورت یہ کیسے منصف اعظم کی جو عدل انصاف کے قوانین جاری فرما دے. ضرورت یہ کیسے مغیث اعظم کی جو دنیا کو دستگیر بن کر تارے ضلالت سے نکال دے. ضرورت یہ کیسے رہبر اعظم کی جو دور افتادوں کو منازل تک پہنچا دے. ضرورت یہ کیسے رسول اعظم کی جو چھوٹے ہوئے کو رب سے ملا دے. ہاں مسلمانوں, یہ اسی وقت کی بات ہے جب فرش گیتی کا ایک ایک ذرہ ان معصیت پیش انسانوں کی بارے گناہ سے تنگ آ کر کے دعا کرتا ہے. دعا فضائے آسمانی میں گھومتی ہوئی افلاک کو چیرتی ہوئی باب اجابت سے ٹکراتی ہے. ایک احمد متبندی کو جو شاہی جاتا ہے اور سرزمین مکہ سے اس کو ہدایت کا چشمہ سر کو پھوٹ پڑتا ہے. اچانک پسینے سے لے کے ایک جھونکا آیا اور اندر لیوانے چمن ایک دوسرے کو مجدہ جاں فضا سنانے لگی. دائرانی کچھ جہان اپنی پرواز لگوا سنزیوں سے دلوں پر کیف و مستی نازل کرنے لگی. لوگ نازل پر کھڑیاں مستی میں آ کر گوشے نسیم کے سہارے جھومنے لگی. لبوں پر مسکراہٹ بجلیاں چمکنے لگی. کفر الحاد میں مارتے پارا پارا ہو گئی. توحید کا سورج طلوع ہو گیا. عالم کا نقشہ بدل گیا. تمام عالم رفع الحال ہو گیا. روحانیت کے نور سے تمام زیر زمین پر ہو گیا. مرجھائی ہوئی کلیوں کا جوش مسرت سے بدل گیا. عالم کی مصیبت بجائے رحمت عامہ کا نزول ہوا. تمام جہان نور سے معمور ہوا. باب پاک کعبہ پر التسم نصب ہوا. ہر طرف اجالا ہی اجالا نظر آنے لگا. مسلمانوں, ہاں اسی وقت کی بات ہے جب فصل موسمی تفرات نے ایک عظیم انقلاب پیدا کرنے والی ہستی نور کی خبر دی. باقی معبودوں کی ذلت اور رسوائی ان کے بطلان کی شہادت دی. نظام قدرت کے عظیم تبدل سے ایک سر الہی کے ظہور کا پتہ ملا. نرگس مرتضی کا فرش بچھا. رحمت الہی کا شامیانہ ترا. فرو تب نے عالم پر قبضہ کیا. شب کم نے بستر کھایا. صبح امید نے چہرہ دکھایا اور پاک ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت صبح صادق نے طلوع فرمایا. سرزمین مکہ پر عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی گود میں محبوب خالق اکبر, کونین کے سرور, دہرین کے تاجور, مجموعی مخلوقات کے حق ولی, مورث فتح کمالات آخری, دیوان حسن کے صدرنشین, شہنشاہ انبیاء و مرسلین, تفسیر مبین طٰہٰ یاسین, کاتب قدرت کے کلمہ ایجاد کے اول شاہکار, نادر روزگار, خلاصہ لیل نہار, سہرہ جبین نہار, نور دین اختیار, گلزار خلائق کے سب سے نفیس پھول, مبدأ ضوابط اصول, رابط علت و معلول, واسطہ جاہل و مسئول, آسمان نبوت رسالت کے نبی اعظم, نور دید ابراہیم و آدم, فخر آدم ولی آدم, جناح احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تشنگان جمال کو شراب دیدار سے سیراب کرتے ہوئے ظہور پذیر ہوتے ہیں. سبحان اللہ, بسط انداز اکتائی, بغایت سارے زیبائی, ہمیں بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. ذرا مسلمانوں ذرا غور سے دیکھو کہ خالق اکبر نے محبوب اکبر کو اس احتسام کی شان و شوکت کے ظاہر ساتھ ظاہر فرمایا ہے. وہ آیات نصیب سید کرام ناز سے چلنے لگی. وہ آیات پورے دنیا زمین میں امن و شانتی کی فضا پھیل گئی. وہ آیات پوری دنیا اتحاد و اتفاق کا گہوارہ بن گئی. وہ آیات کائنات کے گوشے گوشے کے مردہ جسموں میں زندگی کی اثر نو ایک لہر دوڑ گئی. وہ آیات انسانیت کی آزادی کا وسعت لایا. وہ آیات سارے جہان کی رحمت و نور بن کر کے آیا. وہ آیات ایسا عظیم مصلح بن کر کے آیا جو ہر اصلاح سے پہلے خود اس کی عملی نظیر پیش فرماتا. اگر اس نے نماز کا حکم دیا ہے مسلمانوں تو پہلے اس طرح نماز پڑھ کر دکھائی. ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں, تبرمت قضا ہو, یعنی آپ اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے, آپ اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ پائے مبارک کے ورم آ جایا کرتے تھے. اگر اس نے روزے کا حکم دیا ہے تو پہلے خود قائم الصوم رہا ہے. اگر اس نے تجارت کا حکم دیا ہے تو پہلے خود تجارت کے بازاروں میں وابتغوا من فضل اللہ کی عملی تفسیر بن کر کے تجارت کی ہے. اگر اس نے تنگ دستی پر صبر و شکیب کی تلقین کی ہے تو
پہلے خود اپنے سکے مبارک پر پتھر باندھے ہیں۔ اگر اس نے فرمایا ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے تو پریکٹیکل طور پر جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کے دوست خندق کھود کر کے اس کو بھی ثابت کر دیا۔ وہ آیا تو قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔